الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وقال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام، عزیز طلباء، معزز حاضرین، قابل قدر خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے جو دین عطا فرمایا ہے، بنیادی طور پر اس دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بار بار ان 5 شعبوں کا ہمیں مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی نظر صرف عبادات تک محدود رہتی ہے۔ آدمی دین کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میری عبادتیں پوری ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے
تو ہم میں کا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دین پورا ہو گیا اور میں دیندار بن گیا، جبکہ نماز دین کے 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ جو عبادات کا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ عبادات کے شعبے میں کئی عبادتیں ہیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے، دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات دین کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے۔ عبادات کی اہمیت کو کم کرنا مقصود نہیں ہے، عبادات دین کا اہم ترین شعبہ ہے، لیکن سارا دین نہیں ہے۔ گھر کی خواتین نمازوں کی پابندی کرتی ہیں لیکن شوہر کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھتی ہیں، ان کا دین نامکمل ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھر میں نمازوں کی پابندی، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام ہے، لیکن جب گھر میں بیٹے کے نکاح کا موقع آ جائے اور جب اپنے لڑکے کا رشتہ طے ہو رہا ہو تو گھر کی خواتین بڑھ چڑھ کر لڑکی والوں سے مطالبہ کرتی ہیں، بھئی ہم عبادتوں کا ہم اہتمام کر رہے ہوں لیکن اللہ کے دین کا تعلق ہماری تقریبات سے، ہماری شادی بیاہ سے بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ذہنوں سے اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات اور ہدایات نکل جائیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ شادی بیاہ میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، فضول خرچی شادی بیاہ میں ہو کوئی حرج نہیں، بے پردگی بے حیائی ہو کوئی حرج نہیں، لڑکی والوں سے مطالبہ ہو جہیز کے عنوان سے کوئی حرج نہیں، جی میں جیسا آئے ویسے ہم شادی کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے دین پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ہر مومن بندے کو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا زیادہ علم نہ رکھتا ہو، چاہے وہ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا عوام الناس سے تعلق رکھتا ہو، ہر مومن بندے کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ دین کے جو 5 شعبے ہیں ان 5 شعبوں میں دین پر قائم ہوں یا نہیں۔ جو بندہ یہ مزاج رکھے گا اس کی اصلاح جلد ہوتی چلی جائے گی۔ آدمی کی اصلاح کے لیے اصلاح بہت آسان ہے، بشرطے کہ آدمی میں اپنی اصلاح کی فکر ہو۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ دین کے 5 شعبے ہیں، آدمی دیکھ لے کہ ان 5 شعبوں میں میرے اندر کہاں کمی پائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے عقائد کا شعبہ ہے، آدمی دیکھ لے کہ بھی میرے عقیدے صحیح ہیں یا نہیں ہے۔ عقیدے اگر صحیح ہیں تو عبادات میں آئے اور دیکھے کہ میری عبادتیں درست ہیں یا نہیں ہیں، نماز میری پوری ہو رہی نہیں ہو رہی۔ نماز آدمی پڑھ رہا ہو لیکن نماز درست اگر نہ ہو تو پھر عبادت کا شعبہ نامکمل ہے۔
آدمی زکوٰۃ دے رہا ہو لیکن زکوٰۃ کے آداب سے واقف نہ ہو، ان کا لحاظ نہ کر رہا ہو، تو عبادت کا شعبہ نامکمل ہے۔ اگر اللہ کی توفیق سے عبادات کا شعبہ مکمل ہے تو آدمی دیکھے کہ بھائی میری معاشرت کیسی ہے، یعنی میرا اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق میرا کیسا ہے۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوگا میاں بیوی سے، میرا تعلق میری بیوی سے کیسے ہے، میرا تعلق میرے ماں باپ سے کیسا ہے، میرا تعلق میری اولاد سے کیسا ہے، میں بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہوں، اور مائیں بہنیں سوچیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو ساس بنایا ہے تو ہمارا تعلق ہماری بہو کے ساتھ کیسا ہے؟ بہو کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں یا پھر بہو کو جو ہے گھر کی خادمہ سمجھتے ہیں؟ تو آدمی دیکھے رشتہ داروں کے حقوق میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، پڑوسیوں کے حقوق میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اولاد کے لیے صرف کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ کافی نہیں ہے، یہ یہاں ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اولاد کو دیندار بنانا، اولاد کو سچا مسلمان بنانا، اولاد کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان پیدا کرنا۔ آیا میں اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ معاشرت کا معاملہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 مرتبہ فرمایا، قسم بخدا، قسم بخدا، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کو اگر ہم تکلیف دیں تو ہم مومن نہیں ہیں، ہمارے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہمارا برتاؤ صحیح نہ ہو تو کتنا وبال ہوگا، ماں باپ کے ساتھ اگر ہمارا برتاؤ صحیح نہ ہو تو کتنا وبال ہوگا۔ تو یہ معاشرت کا شعبہ ہے۔ معاشرت اگر ہماری درست ہے تو پھر معاملات کو ہم دیکھیں کہ بھئی ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، اور اسی طرح سے ہماری تقریبات، ہماری شادی بیاہ، یہ معاملات کا جو شعبہ ہے اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جس کے معاملات درست نہیں ہوں گے اس کی کمائی کا حلال ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاملات کا بگاڑ آدمی کی کمائی کو مشتبہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہے اخلاقیات کا نمبر ہے، میرے اندر تواضع ہے یا تکبر ہے، میرے اندر لوگوں سے محبت ہے یا نفرت ہے، میرے اندر قناعت ہے یا حرص اور لالچ ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کا آسان طریقہ ہے یہ، ایک ایک چیز کو آدمی جائزہ لیتا چلا جائے، اور جہاں کمی خامی پائی جا رہی ہو اس کی اصلاح کی فکر کرے اور عملی قدم اٹھاتا چلا جائے۔ مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، خواتین کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ بار بار ان 5 شعبوں کو سامنے رکھ کر بار بار جائزہ لیتے رہنا ہے کہ دین کے یہ 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں میرا کون سا شعبہ نامکمل ہے، کس شعبے کے اندر جھول پایا جاتا ہے، کس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، کہاں کمی پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں اہم ترین بنیاد کا درجہ رکھنے والا جو شعبہ ہے وہ عقائد کا شعبہ ہے۔ مائیں بہنیں بھی اچھی طرح سمجھے، عقائد کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو اللہ تعالی کے بارے میں،
اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ کی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں آدمی کو کیا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ عقائد کا تعلق ماننے سے ہے، اعتقاد کرنے سے ہے، یقین کرنے سے ہے۔ اللہ کے بارے میں آدمی کا ایمان کیا ہو، رسولوں کے بارے میں آدمی کا ایمان کیا ہو، جنت اور جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں آدمی کا ایمان کا ہو۔ ایمانیات کا نام جو ہے عقائد ہے، اور یہ عقائد جو ہیں یہ بنیاد ہے دین کی۔ اگر بنیاد میں کمزوری ہوگی تو پوری عمارت کمزور ہو جائے گی۔ اور آج عجیب و غریب معاملہ ہے امت کا، ہم لوگوں کا۔ علماء کرام کے پاس لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں نا، اکثر جو علماء سے پوچھا جاتا ہے وہ مسائل پوچھے جاتے، عقائد کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوتا۔ مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں، اچھی بات ہے، مسائل کو بھی جان جان کر جو بھی احکام ہیں، جو بھی جو ہے نا احکام ہیں، ان کو اچھی طرح جان کر عمل کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن مسائل سے زیادہ اہمیت جو ہے عقیدوں کی ہے۔ آج کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی عقیدے کیا ہے، مجھے سمجھائیے، کیا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، قیامت سے پہلے کی علامتیں کیا کیا ہیں، اللہ کے نبی نے ان علامتوں کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت کے بعد آپ جو ہے مکے میں 13 سال رہے۔ 13 سال صرف عقیدوں پر محنت تھی۔ 13 سال میں کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، وہ بھی نماز بھی مکی زندگی کے آخری زمانے میں نماز سے متعلق معراج کا واقعہ پیش آیا، نماز کی فرضیت ہوئی۔ لیکن یہ جو 10 سال 12 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، صرف ایمانیات، آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں۔ قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں، ان آیتوں کا مضمون بھی یہی ہوا کرتا تھا۔ تو 13 سال میرے بھائیوں بزرگوں عقیدوں کو مضبوط کیا گیا صحابہ کرام کے۔ اس کے بعد جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے تو اب احکام کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہی ترتیب صحیح ترتیب ہے۔ جب عقیدے مضبوط ہوں گے نا، عقیدے مضبوط ہونے کا مطلب ایمان مضبوط ہونا، عقائد بولتے ایمانیات کو۔ تو جب ایمان مضبوط ہوگا، دل کے اندر جو پوری طرح سے پختہ یقین آدمی کے اندر پیدا ہوگا، تو اس کے بعد پھر آدمی کے لیے احکام پر عمل کرنا، عبادات کو اپنانا، اور اللہ کے رسول کے تمام تعلیمات پر عمل کرنا، یہ آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، عقیدے بہت سارے ہیں، بہت سارے عقیدے۔ ایمان مفصل کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل کے اندر جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ساری ایمانیات اور عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ عقیدے اللہ سے متعلق بھی عقیدہ ہے، رسولوں سے متعلق عقیدہ ہے، کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، تقدیر سے متعلق، مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق، یہ سارے عقیدے ہیں۔ پھر ان عقیدوں میں سب سے اہم ترین جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے اہم ترین جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا۔ ایک بندہ جو ایمان میں داخل ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر آدمی جو ایمان میں داخل ہوتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ ایکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایکتا ہے اپنی ذات میں بھی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، ایکتا ہے اپنی صفات میں بھی. اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لاتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ عقیدہ توحید جو ہے، دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے، قرآن مجید میں انبیاء کی دعوت کا ذکر جگہ جگہ کیا گیا ہے. ہر نبی اپنی قوم سے کیا کہتا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. ما لکم من الہ غیرہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہر نبی اپنی قوم سے سب سے پہلے کیا دعوت دیتا؟ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتا تھا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور انبیاء کرام ہیں، ان کی دعوتوں کی تفصیلات قرآن پاک میں جو ہے ذکر کی گئی ہے. یہ عقیدہ توحید. میرے بھائیوں بزرگوں، جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بھی ہمارا ایمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان ہوتا ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں، ایکتا ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں اور ایکتا ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ بہت ساری صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو 99 جو نام ہے نا، ہر نام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے ان میں سے بہت سارے ناموں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ایک ہی مقام پر تفصیل کے ساتھ جو ہے اپنی صفات کا اللہ نے ذکر کیا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور. اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا. اللہ باری ہے، وجود بخشنے والا. اللہ تعالیٰ نقش صورت گری کرنے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. تو یہ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک مومن بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو صرف اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے چند ایسی صفات ہیں میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ان کو ہمیں اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بٹھانا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے النافع، نفع دینے والی ذات. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الضار، نقصان پہنچانے والی ذات. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے المعز، عزت دینے والی ذات. اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے المذل، ذلت میں ڈالنے والی، ذلت دینے والی ذات. اللہ کی صفات میں سے صفت ہے الشافی، بیماریوں سے شفا عطا کرنے والی ذات. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الرزاق، روزی دینے والی ذات. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو صفات ہے نا، ان صفات کو، ان کے معانی، ان کے مطالب کو آدمی گہرائی کے ساتھ سمجھے گا اور اسے اپنے دل میں بٹھائے گا تو ایسے بندے کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا. اللہ ہی نفع دینے والے ہیں، اللہ ہی نقصان پہنچانے والے ہیں. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہیں تو پوری مخلوق مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.
موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اللہ سے ملتی ہے، ذلت بھی اللہ سے ملتی ہے. اگر کسی بندے کو اللہ کامیاب کرنا چاہے پوری دنیا مل کر اسے ناکام کرنا چاہے تو اسے پوری دنیا مل کر بھی ناکام نہیں کر سکتی. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ موت دینا چاہے تو پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کی زندگی میں ایک سیکنڈ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. جس کسی کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کے دینے سے مل رہا ہے. روزی میں اضافہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. روزی کو جو ہے نا، روزی میں کمی لانا، روزی کو تنگ کر دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کاروبار میں فائدہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے کاروبار کو نقصان سے دوچار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ باتیں بولنے کو تو معمولی باتیں ہیں، یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ، مگر ان چیزوں کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے. ان چیزوں کی حقیقت کو دل میں اتارنا ہے کہ نقصان اللہ ہی کی طرف سے، نفع بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور بیماریوں سے شفا بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات جو ہے نا وہ ہماری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتی. بگڑی ہوئی کو بنانا اللہ کا کام ہے، بنے ہوئے کو بگاڑنا وہ بھی اللہ کا کام ہے. کاروبار کو اچھی طریقے سے نفع کے ساتھ کاروبار میں نفع کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. کاروبار کو نقصان سے دوچار کرنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک بندہ برسا برس سے کاروبار کر رہا ہے، نفع ہی میں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اللہ نے اسے نفع دیا، اور جب اللہ کو منظور ہوا کہ اسے نقصان سے دوچار کیا جائے تو اس کے بعد اللہ ہی کی طرف سے نقصان شروع ہو گیا. اب برسا برس تک نفع میں چلنے والا کاروبار جب نقصان میں آنے لگتا ہے تو اب ایک مومن بندے کا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. اس کا ذہن جو ہے اللہ کی طرف نہیں جاتا کہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کوئی دنیا کا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہو. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس عقیدے توحید میں کمزوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ آدمی جو ہے نا ادھر ادھر بھٹکتا ہے. عقیدے توحید میں کمزوری کا نتیجہ. اب بعض لوگ جو ہے نا سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ماہ سفر میں اگر ہم شادی کریں گے تو اس کا انجام برا ہوگا. تو ماہ سفر کے اندر یہ کہاں سے تاثیر آئی کہ وہ کسی کی شادی کو ناکام کر دے؟ اگر اللہ کی طرف سے اس کی شادی میں ناکامی مقدر ہے تو وہ ناکامی آئے گی چاہے وہ کسی بھی مہینے میں شادی کرے. بہت سے لوگ سفر کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں کوئی اگر کاروبار شروع کرنا ہے تو سفر کا مہینہ ہے تو نہیں کرتے، وہ گزرنے دیتے اس کو. محرم کا مہینہ ہے تو نہیں کرتے. میرے بھائیو، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کا تعلق جو ہے نا عقیدے کی کمزوری سے ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے علاقے میں عقیدے کی کمزوری بہت زیادہ تھی. وہ لوگ تو جو ہے نا شرکیات میں مبتلا تھے اور طرح طرح کے توہمات کا وہ لوگ شکار تھے. یعنی باہر آدمی گھر سے نکلا، اچانک جو ہے سامنے سے بلی دوڑی. آدمی گھر سے نکلا تھا سفر کرنے کے لیے، لیکن گھر سے نکلتے ہی سامنے سے بلی گزر گئی تو اب وہ بولے گا کہ بھئی میں سفر نہیں کروں گا. اگر میں اب سفر کرا تو میرا سفر ناکام ہوگا. بلی کے اندر یہ تاثیر کہاں سے آئی؟ کسی کے گھر پہ آ کے الو بیٹھا تو اس گھر میں نحوست آئے گی. لوگ جو ہے نا گھر میں جو ہے انتقال ہو گیا، کسی کا والد کا، والدہ کا، بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو مرنے والے کے کپڑے وغیرہ ساری چیزوں کو لے جا کے کہیں پھینکتے. اب بھی بعض لوگ اسے استعمال نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ استعمال کریں گے تو ہمیں کہیں موت نہ آ جائے. عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا اعتقادی کمزوریاں آج کے ہمارے معاشرے میں ہیں. آج حالانکہ ماشاءاللہ علماء کرام اتنے بیانات کر رہے ہیں اور اس قدر دینی محنتیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں، مگر اس کے باوجود ابھی بھی آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے گاڑی خریدی
تو نئی گاڑی لینے کے بعد اس کو لیمو باندھا جاتا ہے، لیمو باندھا جاتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، گھروں کی تعمیر کے موقع پر واسطوں کو دیکھنے والے مسلمان بھی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ واسطوں کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، ہمارے دین سے نہیں ہے۔ گھر اگر آپ تعمیر کر رہے ہو تو اس میں کچھ بھی دیکھنے کا نہیں ہے۔ ہاں، بیت الخلا جو بنائیں گے نا، اس کے اندر اتنا لحاظ رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے نا رخ بھی نہیں ہونا چاہیے، پیٹھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ واسطوں وغیرہ کا معاملہ ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کوئی گھر اپنی ذات میں منحوس نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ چند نمونے ہیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عبادات، معاملات، معاشرت تو بات کی چیزیں ہیں، عقیدے جو ہماری دین کی بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اعمال میں اگر کمزوری ہوگی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن عقیدوں میں جو کمزوری ہوگی اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ عقیدوں کی کمزوری آدمی کو ایمان سے ہٹا دیتی ہے، اور ایمان اگر کسی کے اندر مکمل نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے ایسا بندہ آخرت کی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کم عمر ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابن عباس، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ ابن عباس، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور پوری دنیا مل کر تم کو اس نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی تمہیں نقصان سے نہیں بچا سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور پوری دنیا کے لوگ مل کر اس فائدے کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، سفر کے منحوس ہونے کا عقیدہ، کسی دن کے منحوس ہونے کا عقیدہ۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ، جب شادی کے لیے تاریخ جب طے کرنی ہوتی ہے نا تو وہ پرانی جنتری لے کے بیٹھ جاتے۔ بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ جو ہے، پرانی جنتریاں ہوتی ہے، وہ جنتریوں میں باقاعدہ دنوں کے آگے لکھا ہوا ہوتا کون سا دن منحوس ہے، کون سا دن منحوس نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کیا کیا جاتا ہے، تاریخ طے کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا ہے، سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی نے سفر کیا ہے۔ سفر کے مہینے میں ایسا نہیں ہوا، سفر کے مہینے میں بھی اسلامی تاریخ میں جو ہے بڑی بڑی کامیابیاں جو ہے وہ حاصل ہوئی ہیں۔ اس لیے ماؤں بہنوں کو خاص طور پر ایسے توہمات سے، عقیدوں کے اس قسم کے بگاڑ سے مکمل طور پر احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔